کس بات پہ تھپکی؟ تو ہو کسی بھی حال میں، تو ہو کسی بھی حال میں، مولا سے لو لگائے جا۔ تو سیاست میں کوئی بات نہیں، آ جا تو مولا سے لو لگا لے۔ سورہ قریش کے نام پہ تسبیح خانہ اتنا بڑی این جی اوز کا کام کر رہا ہے، اتنی بڑی بندوں کو توبہ کروانے کا کام کر رہا، تسبیح خانہ اتنے وسیع پیمانے پہ بچھڑے بندوں کو رب سے ملانے کا کام کر رہا، آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ دیکھیں ابھی 29ویں شب کو حضرت نے یا تواب کی تسبیح پڑھائی، کیا مطلب؟ کیا مطلب؟ تواب مبالغے کا صیغہ ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے توبہ قبول کرنے والے، اس کا مطلب یہ ہے اے بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والے، 29ویں شب آ گئی، آج تو مزدوری کا دن ہے، اللہ گناہ گار بھی ہوں گے، روزے دار بھی ہوں گے، سارے بندے ہوں گے، اے کریم ذات آج تو سب کی توبہوں کو قبول کر کے سب کو مزدوریاں دے دے۔ ابھی آج نوچندی ہے، ابھی آپ کے سامنے دسترخوان بچھا تھا، گٹلیاں ڈالی گئی تھیں، ان گٹلیوں کے اوپر آپ نے کچھ جملے پڑھے، کیا تھے؟ جن کو آیت کریمہ کہتے ہیں۔ آپ غور نہیں کرتے تسبیح خانے کی تعلیمات پہ، ان حضرت کی تعلیمات پہ غور نہیں کرتے۔ کیا؟ آیت کریمہ، نوچندی جمعرات، آیت کریمہ، کیا؟ ارے آج کے دن وہ گھڑی ہے جس میں اعتراف جرم کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ انی کنت من الظالمین، اپنے اعترافوں کو، جرموں کا اعتراف کرنا ہے۔ کسی بہانے سے بندوں کو لا کے رب کے سامنے اعتراف جرم کروا کے کھڑا کروا دیتا ہے اور کہتا ہے کہ آؤ بھائی بندو، کوئی بات نہیں، گناہ گار تھے، خطا کار تھے، سیاہ کار تھے، کالے کرتوت تھے، ساری زندگی پاپ کیے، ساری زندگی شراب پی لی، ساری زندگی گناہ کر لیے، ساری زندگی نافرمانیاں کر لی، کوئی بات نہیں، ارے آؤ تو صحیح، کوئی بات نہیں۔ قرآن پاک کی ایک آیت ذرا دیکھو، قرآن پاک اللہ پاک نیکوں سے نہیں کہتے، ولیوں سے نہیں کہتے، غوثوں سے نہیں کہتے، کتبوں سے نہیں کہتے، ابدالوں سے نہیں کہتے، بڑی ہستیوں سے نہیں کہتے، صحابہ سے نہیں کہتے، صحابیات سے نہیں کہتے، تابعین سے نہیں کہتے، تبع تابعین سے نہیں کہتے، چشتیہ سلسلے کے بزرگوں سے نہیں کہتے، قادریہ سلسلے کے بزرگوں سے نہیں کہتے، غوثیہ سلسلے کے بزرگوں سے نہیں کہتے، حجویریہ سلسلے کے بزرگوں سے نہیں کہتے، نقشبندیہ سلسلے کے بزرگوں سے نہیں کہتے۔ ارے آؤ آؤ تسبیح خانے میں آنے والے، اے گناہ گار بندے دیکھ، تجھ گناہ گار بندے سے رب کیا کہہ رہا ہے، ما غرک بربک الکریم، اے گناہ گار بندے آ جا، آ جا، اے گناہ گار بندے تو کسی بھی حال میں آ جا۔ لوگ تسبیح خانے کے بارے میں نا بیچارے نا سمجھ کہیں، ان کو نا آشنا کہیں، ان کو بھولے لوگ کہیں، ان کو کیا کہیں، کہتے ہیں بھئی یہ تسبیح خانہ جو وظیفے دے رہا ہے کہاں لکھے ہیں؟ آپ نے سنا ہوگا، کہتے ہیں ان کے وہ بیچارے اصل میں جہاں پڑھتے ہیں وہاں لکھے نہیں ہیں، جہاں پڑھتے ہیں وہاں لکھے نہیں ہیں، اور جہاں لکھے ہیں وہاں پڑھتے نہیں ہیں۔ نہیں آیا میرا جملہ سمجھ میں؟ جملہ سمجھ میں آپ کو نہیں آیا؟ پھر میں دہراتا ہوں، جہاں پہ لکھے ہیں قرآن میں، حدیث میں، اولیاء کی زندگی میں، اکابر میں، بزرگان دین کی زندگی میں، صحابہ کی زندگی میں، تابعین کی زندگی میں، وہاں لکھے ہیں وہاں پڑھتے نہیں۔ جہاں لکھے نہیں گوگل پہ، یوٹیوب پہ، جہاں لکھے نہیں وہاں پڑھتے ہیں۔ تسبیح خانے کے ہر وظیفے کا مقصد، تسبیح خانے کی ہر تعلیم کا مقصد
تسبیح خانے کے ممبر سے بیان کیے جانے والے ہر وظیفے کا مقصد بچھڑی انسانیت کو رب سے ملانا. بس بچھڑی انسانیت کو کس سے ملانا؟ کس سے ملانا؟ رب سے ملانا. یہی ابکری کا مقصد، یہی تسبیح خانے کا مقصد، یہی حضرت کے درس کا مقصد. بس. اچھا، تسبیح خانہ دیتا ہے وظیفہ. کیا دیتا ہے؟ وظیفہ. تو دکھی ہے، تو غمگین ہے، تو پریشان حال ہے، تو جادو جنات کا مارا ہے، تو اتنا دکھی ہے، اتنا دکھی ہے، تو اپنے دکھوں میں اندر ہی اندر گھلے جا رہا، تو اتنا غمگین ہے. تیرے غموں کو اگر پہاڑ کے اوپر ڈال دیا جائے، تیرے غموں سے وہ پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جائے. تو اتنا پریشان حال ہے، تو اتنا پریشان حال ہے. تیری پریشانیاں کوئی وزن اٹھا نہ سکے. کیا خیال ہے؟ میں غلط تو نہیں کہہ رہا؟ یہ ہر بندے کے اندر کی آواز ہے. پھر تسبیح خانہ پتہ ہے کیا کرتا ہے؟ پھر تسبیح خانہ ایک سہارا پکڑواتا ہے. وہ سہارا اتنا بڑا سہارا ہے، وہ اتنا بڑا آسرا ہے، وہ اتنی بڑی طاقت ہے جو سارے غموں کو ٹال دیتی ہے. اس طاقت کا نام اللہ ہے. وہ سہارا اتنا بڑا سہارا ہے جو ساری بیماریوں کو کافور کر دیتا ہے، اور وہ ذرے کے اندر شفا ڈال دیتا ہے. ذرے کے اندر شفا ڈال دیتا ہے. اس شفا ڈالنے والی طاقت کا نام اللہ ہے، اور تسبیح خانہ اللہ سے ملانے کا ذریعہ اور واسطہ ہے. کتنے لوگ آپ میں سے ایسے ہوں گے جو خود کہتے ہیں یار ہم نے یہ سورہ قریش پڑھی، یہ کام بن گیا. آپ نہیں دیکھتے، آپ نہیں سوچتے. ابھی یہاں سامنے ایک صاحب بیٹھے ہیں، ان کو کینسر ہو گیا. آپ خود سوچیں، کینسر اللہ معاف کرے، اللہ رحمت فرمائے، اپنی اللہ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. اس مجمع میں بیٹھے ہیں ابھی، اور تسبیح خانے کی برکت سے آج الحمدللہ ان کا کینسر ختم ہو گیا. ایک بندہ آیا، آ کے ملا یہاں پہ، کہنے لگا میرے اوپر 2 کروڑ کا قرضہ تھا. کتنا؟ میں نے کہہ دیا، آپ نے سن لیا. 2 لاکھ والے بھی بیٹھے ہوں گے، 20 لاکھ والے بھی بیٹھے ہوں گے، 40 لاکھ والے بھی بیٹھے ہوں گے. کہنے لگا میرے اوپر 2 کروڑ کا قرضہ تھا، میں سوچ نہیں سکتا تھا کیسے اترے گا. وہم و گمان نہیں تھی کیسے اترے گا، خواب و خیال نہیں تھا کیسے اترے گا. میں گھر سے چھپتا پھر رہا تھا، کبھی ادھر جاتا کبھی ادھر جاتا، FIR کٹی، میں پریشان. کہنے لگا مجھے تسبیح خانے کا کہیں سے پتہ چلا، مجھے یہاں سے پتہ چلا سورہ قریش کا. کہہ رہا میں نے دن رات ایک کر کے سورہ قریش پڑھنا شروع کر دی. کہنے لگے 2 مہینے نہیں لگے، کہنے لگے 2 کروڑ کا میرا قرضہ کیسے اتر گیا، اللہ نے کیا سبب بنایا، میں حیران ہوں. تو ہو کسی بھی حال میں مولا سے لو لگائے جا. اچھا، دوسرا ایک بات بتاؤں آپ کو، آپ کے اندر کی ایک آواز، آپ کے دل میں نا بعض اوقات وسوسے آتے ہوں گے، وسوسے آتے ہوں گے. کیا ہوا اتنا عرصہ ہو گیا، کیا ہوا اتنا عرصہ ہو گیا، اس کو مل گیا، اس کو مل گیا، اس کو مل گیا، تجھے نہ ملا. وسوسے آتے ہیں یا نہیں آتے؟ کس کس کو آتے ہیں؟ وسوسے آتے ہیں، سب کو آتے ہیں نا. اچھا، میں اس وسوسوں کا ایک جواب دوں آپ کو. ابھی میں آ رہا تھا تو مجھے ایک صاحب نے کہا، کہنے لگے وسوسے بہت آتے ہیں. میں نے اس سے ایک بات کہی، میں نے کہا جوان ایک بات بتاؤ. میں نے کہا چور کہاں آتا ہے؟ کہنے لگا جہاں خزانہ ہو. میں نے کہا ڈکیت کہاں آتے ہیں؟ کہاں جہاں خزانہ ہو.
میں نے کہا وسوسے بھی وہاں آتے ہیں جہاں خزانہ ہو. وسوسے بھی کہاں آتے ہیں؟ وسوسے بھی کہاں آتے ہیں؟ جہاں 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 خزانہ ہو. شیطان بڑا سمجھدار ہے. شیطان جب دیکھتا ہے کہ ہر چیز سے نا امید ہو جاتا ہے، مایوس ہو جاتا ہے، اس کے پاس آخری حربہ بچتا ہے، اور وہ آخری حربہ پتہ ہے کیا بچتا ہے؟ وسوسے. پھر شیطان، ادھر دیکھیے گا، پھر شیطان یوں داڑھی کی طرف ہاتھ کرتا ہے، دیکھیں میری طرف، یوں داڑھی کی طرف ہاتھ کرتا ہے جیسے کسی سے انتقام نہیں لینا ہوتا. تجھے نمٹ لوں گا دیکھ. یوں داڑھی کی طرف ہاتھ کر کے اور یوں ہاتھ کر کے پھر یوں اشارہ کرتا ہے، تجھے نمٹ لوں گا دیکھ. تسبیح کھانے جاتا ہے. پھر دیکھ میں کیا کرتا ہوں. اس کا آخری سہارا، اس کا آخری آسرا جو بچتا ہے، وہ پتہ ہے کیا بچتا ہے؟ کیا بچتا ہے؟ کیا بچتا ہے؟ ارے بولیں تو صحیح، کیا بچتا ہے؟ آخری سہارا اس کا بچتا ہے وسوسے. اچھا، پھر یہ وسوسوں کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں. جیسے شہد کی مکھی کا چھتا ہے، چھتا لگا ہوا ہے. آپ چھتے کو توڑنے کی کوشش کریں گے تو کیا ہوگا؟ مکھیاں تو تنگ کریں گی آپ کو. آپ جتنا ان وسوسوں کو جھٹکنے کی کوشش کریں گے، جتنا زیادہ آپ پریشان ہوں گے نا، اتنی یہ مکھیاں، شیطان کی مکھیاں آپ کے پر چمٹتی جائیں گی. آپ پھر پاگل ہو جائیں گے، دماغ پکڑ کے بیٹھ جائیں گے، کیا کروں یار، تو ایسے وسوسے آتے ہیں. اس کا آسان سا حل بتا دوں؟ ہیں جی، یا گزر جاؤں آگے؟ اس کا آسان سا حل، بالکل نہ ہینک لگے نہ پھٹکری اور رنگ بھی چوکھا. نہ ہینک لگے نہ پھٹکری اور رنگ بھی. وسوسوں کا آسان سا حل، ادھر وسوسے آئے، آپ نے توجہ ہٹا کے کسی اور چیز میں لگا دی، وسوسے خود ہاتھ جوڑ کے معافی مانگ جائیں گے. ادھر آپ کے وسوسے آئے، آپ نے اپنے ذہن کو، دل دماغ کو، صلاحیتوں کو کسی اور کام میں لگا دیا، اس کو سوچنا ہی چھوڑ دیا. کیا کیا؟ سوچنا ہی چھوڑ دیا. شیطان کہے گا میرا آخری حربہ تھا، آخری حربے کی بھی طرف توجہ نہیں کرتا. چلو یار چھوڑو، اس کے پر ٹائم ضائع کرنے سے بہتر ہے کہیں اور جا کے دہاڑی لگاتا ہوں. کیا کہے گا؟ اس کے اوپر ٹائم ضائع کرنے سے بہتر ہے دہاڑی کہیں اور جا کے لگاتا ہوں. کبھی بھی ایک بات بتاؤں، جتنا وسوسوں میں الجھتے جائیں گے، پھر وسوسے کے بعد اگلا جو مقام شیطان کا آتا ہے، بے یقینی. اس طاقت کو شیطان توڑنے کے لیے وسوسے ڈالتا ہے. جب وہ شیطان اپنے وسوسے ڈالنے کے بعد کامیاب ہو رہا ہوتا ہے، پھر وہ دیتا ہے بے یقینی. کیا دیتا ہے؟ جب انسان کو بے یقینی کی ابتدا شروع ہو جاتی ہے، ارے بے یقینی تو ایسی لعنت ہے، تو چھوڑ، تو اللہ کے نبی، صحابہ کی صحبت میں بھی ہو، اولیاء ولی کلندروں کی صحبت میں بھی ہو تو بے فیض رہے گا. بے یقینی تو روزہ اقدس پہ چلا جا، خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ لے، ملتزم پہ چلا جا، تو حجر اسود کو بوسہ دے لے، تیرے اندر میں بے یقینی ہو، بے فیض رہے گا. قرآن ہاتھ میں اٹھا لے، 30 پارے قرآن کے ہاتھ میں اٹھا لے، 114 قرآن کی سورتیں اٹھا لے، بے یقین ہو، بے فیض رہے گا. ابتدا کہاں سے ہوتی ہے جی؟ ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ انتہا کہاں جاتی ہے؟ انتہا کہاں جاتی ہے؟ اور سب سے زیادہ فیض پتہ ہے کس کو ملتا ہے؟ کس کو ملتا ہے؟ کس کو ملتا ہے؟ کس کو؟ سب سے زیادہ مرشد کا فیض جو ملتا ہے یقین والے کو ملتا ہے. اور یقین پتہ ہے کیسا ہو؟ یقین پتہ ہے کیسا ہو؟
اب میں تھوڑی سی بات یقین کی کرتا ہوں. یقین پتہ ہے کیسا ہو؟ یقین ہو بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق. یقین پتہ ہے کیسا ہو؟ یقین یہ ہو کہ میں مرشد کی محفل میں جاؤں گا، مرشد کی محفل میں اللہ کا نام لیا جائے گا، اور مرشد کی محفل سے جب میں واپس آؤں گا تو میری جھولیاں بھری ہوں گی. ایک بچہ نماز استسقا پڑھی جانے لگی. استسقا کی نماز کہتے ہیں جب بارش نہ ہو رہی ہو اس کے لیے جو نماز پڑھی جاتی ہے اس کو کہتے ہیں نماز استسقا. اعلان ہو گیا بھائی چلو سارے چلو نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں. بھائی کون سی نماز؟ جب بارش نہیں ہوتی اس کے لیے پڑھی جاتی ہے. کہا اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ کہا بارش برس جاتی ہے. بچہ جانے لگا، بچے نے جاتے جاتے چھتری ساتھ لے لی. آئے ہائے، بچے نے کیا لے لی؟ آئے ہائے، یقین کا مزہ آیا نا. بچے نے، کسی نے کہا بیٹا دھوپ نکلی ہے چھتری کیوں لے لی؟ کہا ابا جان کہاں جا رہے؟ کہا استسقا نماز پڑھنے. کہا وہ کیا مطلب؟ کہا بیٹا بارش نہیں ہوتی تو اس کے لیے پڑھی جاتی ہے. کہا اس کے بعد ابا جان؟ کہا اس کے بعد اللہ پاک دعا قبول فرما کے بارش برسا دیتے ہیں. کہا ابا جان اس لیے تو چھتری لے لی. کہا ابا جان اس لیے تو چھتری لے لی. ہاں، مرشد کی محفل پہ، تسبیح خانے پہ جب یقین کامل ہوگا، کیا ہوگا؟ ایک صاحب آئے کشمیر سے، آ کے نا حضرت سے کہنے لگے حضرت میں نا کوئی وظیفہ کرنا چاہتا ہوں. کہا کون سا؟ کہا حضرت وہ جو آپ دعا کرواتے ہیں، چلہ کرواتے ہیں، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم. مشہور دعا ہے. صحابی اس کو پڑھ کے زہر کی بوتل پی گئے تھے، مشہور واقعہ ہے. کہا حضرت اس کا چلہ کرنا ہے. اب بات یقین پہ آئی تو واقعہ سنا رہا ہوں. حضرت نے فرمایا کہ ٹھیک ہے میں چلہ کروا دیتا ہوں. 40 دن کا چلہ ہوگا، 40 دن کے بعد تیرا امتحان لیا جائے گا. عشق امتحان لیتا ہے، کبھی دے کے امتحان لیتا ہے، کبھی لے کے لیتا ہے. عشق کی منزلیں امتحان کے بغیر طے نہیں ہوتی. کس نے کہہ دیا؟ عشق کی راہیں امتحان کے بغیر طے نہیں ہوتی. کبھی تو ایک دفعہ آپ نے تسبیح پڑھی کام بن گئے، کبھی 1,00,000 دفعہ آپ نے تسبیح پڑھ لی کام نہیں بن رہے. عشق امتحان لے رہا ہے. عشق کبھی آپ نے ابھی سوچا ہی تھا کام بن گئے، اور کبھی آپ پڑھ کے حلق خشک ہو گیا. عشق امتحان لے رہا ہے. کسی نے کہا امتحان کا مطلب کیا ہے؟ کہا تیرا بچہ اسکول پڑھتا ہے؟ کہا جی. کہا کون سی کلاس میں؟ کہا 5ویں میں. کہا 6ٹھی میں جانے کے لیے؟ کہا 6ٹھی میں جانے کے لیے. کہا امتحان دینا پڑے گا. کہا عشق بھی امتحان لیتا ہے. کہا تجھے اگلی کلاس میں لے جانا ہے تو امتحان ہوگا. خیر وہ شخص کہنے لگا جی ٹھیک ہے. کہا 40 دن کے بعد تیرا امتحان ہوگا. کہا کیا امتحان ہوگا؟ فرمانے لگے کہ ایک بڑا کڑھا ہوگا، اس کے اندر تیل کھول رہا ہوگا. اس کھولتے تیل کے اندر کوئی چیز ڈال کے اور تجھ سے کہا جائے گا 40 دن کے بعد اس دعا کو پڑھنے کے بعد اس میں ہاتھ ڈالنے کے بعد ہاتھ سے وہ چیز نکال کے باہر رکھ دے. کسی چیز میں مجال ہے؟ کسی چیز میں مجال ہے جو اللہ کے نام کے مقابلے میں تیرے مد مقابل آ جائے؟ حضرت فرمانے لگے میں نے ایک چلہ کیا مکلی قبرستان میں، ٹھٹا میں آپ نے دیکھا ہوگا بڑا وسیع قبرستان ہے.
حضرت فرماتے ہیں وہ چلہ کیا تھا؟ مخدوم محمد ہاشم ٹھٹوی رحمۃ اللہ علیہ کا مزار ہے، ان کے پاس میں نے وہ چلہ کیا۔ وہ چلہ کیا تھا؟ فرمانے لگے کہ اس میں ذات اللہ کا نام لکھنا تھا سامنے، سفید کاغذ کے اوپر کالے رنگ کی سیاہی سے کیا لکھنا تھا؟ اللہ۔ کیا لکھنا تھا؟ کیا لکھنا تھا؟ اللہ۔ اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے، عاشقوں کا مینا اور جام ہے۔ عاشق تو اللہ کے نام پہ پھڑک جاتا ہے، عاشق تو اللہ کے نام پہ طلب جاتا ہے۔ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں، پتہ ہے کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا یہ جو اللہ ہے نا، اللہ اسم اعظم ہے۔ کیا ہے؟ فرماتے ہیں یقین اعظم پیدا کر، تاثیر اعظم شروع ہو جائے گی۔ اسم اعظم اللہ ہے، تو یقین اعظم پیدا کر، تجھے اگر فیض نہیں ملتا یقین نہیں ہے۔ حضرت فرماتے ہیں میں نے سامنے ایک تختی پہ لکھا اللہ۔ کیا لکھا؟ اللہ اس نام کا نور ہمیں عطا فرمانا، اللہ اس نام کی برکتیں ہمیں عطا فرمانا، اللہ اس نام کی جلوتیں خلوتیں ہم سب کو نصیب فرما دیں، اللہ مرتے دم پہ ہماری زبانوں پہ یہ نام جاری فرمانا، اور اللہ پاک میری اور آپ کی قبر میں اس اندھیر کوٹھڑی میں اللہ پاک اپنے اس نام کا نور عطا فرمانا۔ خیر، حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے وہ نام لکھا، اس نام کی ایک مشق ہے۔ حضرت نے ارشاد فرمائی تھی، فرمایا کہ اس نام کی مشق یہ ہے کہ لکھو اللہ، الف لام لام ہے اللہ، جیسے اللہ لکھا جاتا ہے۔ پھر تصور یہ کرو کہ اس کاغذ کے اوپر سے کالے رنگ کی سیاہی سے جو لکھا گیا ہے اللہ، یہ وہاں سے مٹ کے میرے دل پہ آ رہا ہے۔ کیا ہو رہا ہے؟ وہاں سے مٹ کے میرے دل پہ۔ حضرت فرماتے ہیں اس کے بعد مشق کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ کچھ دنوں میں وہ اللہ کا نام وہاں سے مٹ جاتا ہے اور تیرے دل پہ لکھا ہوا نظر تجھے آتا ہے۔ ہاں، یہ دل ہے نا، دل، یہ دل کوئی عام چیز نہیں ہے۔ اس دل کو ان اللہ والوں سے سنوارنا پڑتا ہے۔ یہ اللہ والے اس کے اسپیشلسٹ ہوتے ہیں، ہارڈ اسپیشلسٹ۔ یہ اللہ والے کیا ہوتے ہیں جی؟ ہارڈ اسپیشلسٹ۔ اور دل بتاؤں کیا ہے؟ دل بتاؤں کیا طاقت ہے؟ دل کی طاقت کو ذرا سنیے گا۔ دل کی طاقت اتنی ہے، آپ کی زبان پہ فالج ہو، زبان کام کرنا چھوڑتی ہے، بقایا جسم کرتا رہتا ہے۔ آپ کے دماغ پہ فالج ہو، برین ہیمریج، آپ کے دماغ پہ فالج ہو، دماغ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے، بقایا جسم کرتا رہتا ہے۔ آپ کی ٹانگ پہ فالج ہو، ٹانگ کام کرنا چھوڑ دیتی ہے، بقایا جسم۔ آپ کی آنکھ پہ فالج ہو، آنکھ کام کرنا چھوڑ دیتی ہے، بقایا جسم۔ آپ کی پاؤں، گھٹنوں، ٹخنوں پہ فالج ہو، وہ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے، بقایا جسم کرتا رہتا ہے۔ اور یہی فالج جب دل کے اوپر ہو جائے، یہی فالج جب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ دل کام کرنا چھوڑ دے، بقیہ کرتا رہتا۔ نہیں، تیرے دل کیا بادشاہ مر گیا، رعایا، تیرے جسم کا بادشاہ مر گیا، رعایا ختم ہو گئی۔ ان اللہ والوں سے اپنے دل کو سنوارنے کی فکر کریں۔ کیا کرنا ہے؟ جو دل کی رگوں رگوں کو جانتے ہیں۔ آپ کو ایک واقعہ سناؤں۔ اس دن ایک صاحب نے خط لکھا، اب سنیے گا خط کیا لکھا۔
کہنے لگا حضرت میں نماز پڑھتا ہوں. افریقہ کے کوئی صاحب آئے تھے، افریقہ رہتے ہیں، انہوں نے لکھ کے پکڑا دیا یہاں. تو انہوں نے کچھ کیفیات بیان کی تھیں، پھر وہ ہم نے حضرت سے عرض کر دیں. وہ کیفیات کا میں خلاصہ آپ کو سناتا ہوں. کہنے لگے حضرت میں نماز پڑھتا ہوں تو مجھے محسوس ہوتا ہے کہ فرشتے آ گئے. کہنے لگے میں نماز پڑھتا ہوں تو مجھے محسوس ہوتا ہے کہ میں جیسے بالکل اللہ کے سامنے سجدہ کر رہا ہوں. کہنے لگے حضرت میں نماز کے اندر میری یہ کیفیات ہوتی ہے کہ رات کو مجھے فرشتے لے کے چلے جاتے ہیں. یعنی اس قسم کی اس کی کیفیات تھی. اچھا ہم نے حضرت سے عرض کی، ہم نے کہا حضرت یہ اس شخص کی بڑی مبارک کیفیات ہیں. حضرت نے وہ کیفیات دیکھ کے فرمانے لگے کوئی کیفیات نہیں ہے، سارے شیطان کی چال بازی اور مکاری. یہ بندہ شیطان کے چال میں پھنس گیا. اب بولو، اب بولیں. ہم تو سمجھ رہے تھے بڑا مبارک ہے، اور اللہ والے دیکھ رہے ہیں، فرما رہے ہیں کہ بھائی شیطان کے جال میں پھنس گیا. کیوں؟ ان کے پاس بصیرت ہے، ہمارے پاس بصارت ہے. ان کے پاس دل کی آنکھیں ہیں، ہمارے پاس چہرے کی آنکھیں. یہ جانتے ہیں مقابلہ ابلیس کے ساتھ ہے. ابلیس کے پاس ایکسپیرینس، تجربہ ہزاروں سال کا ہے، اور ابلیس جانتا ہے ان کا رابطہ اس سے. ابلیس جانتا ہے ان کا رابطہ. کہنے لگا اب مقابلہ ان کے ساتھ نہیں ہے، اس سے کون لڑے. اور ایک بات بتاؤں، پھر جب فقیروں کے ہاتھ میں بندہ ہاتھ دے دیتا ہے، میری بات کو ذرا توجہ سے سنیے گا، حضرت کی وساست سے یہ ایک بڑا گہرا جملہ کہہ رہا ہوں آپ کو. جب بندہ ان فقیروں کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیتا ہے، کیا کرتا ہے؟ ہاتھ دینے کا کئی مطلب ہے. ادھر دیکھیں، ایک ہاتھ یہ پکڑنا ہے، یہ ہاتھ پکڑنا تو ہے لیکن کمزور ہاتھ پکڑنا ہے. یہ ہاتھ پکڑنا تو ہے لیکن کیا ہے؟ کمزور. اب یہ جو ہاتھ پکڑا گیا، یہ جب کہیں کھڈے، کوئی چلتے چلاتے، کہیں تیز رفتاری، کہیں آہستہ رفتاری، کہیں رفتار کا اتار چڑھاؤ، کہیں اونچائی نیچائی کہیں آئے گی، یہ ہاتھ چھوٹ جائے گا. نہیں آئی بات سمجھ میں؟ جو بات میں مقصد میں آپ کو مثال دے کے سمجھانا چاہ رہا ہوں، وہ بات آپ کی، چلے میں اس کو اور آسان کر دیتا ہوں. آپ کا چھوٹا بچے بیٹیاں بیٹے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا جب کبھی وہ چل رہے ہوتے ہیں آپ کے ساتھ، انہوں نے آپ کی انگلی پکڑی ہوتی ہے، چل رہے ہوتے ہیں، تو ایک دم چلتے چلاتے جب آپ تیز چلنا شروع ہوتے ہیں تو پھر اپنی انگلیاں نکال کے بچے کے ہاتھ کو پکڑ لیتے ہیں. نہیں آئی سمجھ میں؟ پھر اپنی انگلیاں نکال کے بچے کے ہاتھ کو پکڑ لیتے ہیں. اس کی پکڑ ذرا کمزور ہے، ایسا نہ ہو چلتے چلاتے کہیں کھڈے کھالے نالے میں کہیں چلتے چلاتے ایسا نہ ہو یہ اپنی گرفت چھوڑ بیٹھے اور اس کھڈے میں گر جائے تو میں اپنی طاقت اس کو پکڑ لیتا ہوں، اپنی طاقت کے ساتھ اس کو پکڑ لیتا ہوں. جب کہیں کھڈے میں گرنے لگے گا تو اٹھا کے اس کو پار کروا دوں گا. فقیروں کے ساتھ چلنے والا بھی اسی وقت فقیر اس کو ہاتھ تھماتے ہیں اور ہاتھ پکڑتے ہیں جو یقین کے ساتھ چل رہا ہوتا ہے. پھر یہ اللہ والے پتہ ہے کیا کرتے ہیں، جب کبھی تیری زندگی میں کھڈے آئیں گے، کرائسس آئیں گے، حالات آئیں گے، زندگی کا اتار چڑھاؤ آئے گا، زندگی کے نشیب و فراز آئیں گے، یہ اللہ والے تجھے اسی طرح اٹھا کے کھڈے پار کروا دیں گے جس طرح تو اپنے چھوٹے بچوں کو پار کرواتا ہے. اسی طرح پار کروا دیں گے. لیکن شرط کیا ہے؟ بولیں جی، شرط کیا ہے؟ کیسے پکڑنا ہے؟ ان اللہ والوں کا ہاتھ کیسے پکڑنا ہے؟ یقینی کے ساتھ. ڈاور ڈول نہ ہو، پھس پھسے نہ ہو، بے یقینی نہ ہو، تذبذب کا شکار نہ ہو.
پتہ نہیں ہوگا یا نہیں ہوگا، پتہ نہیں کیا ہو گیا، کہاں پھنس گیا، کیا ہوگا. نہیں بھائی نہیں. پھر پتہ ہے کیا ہوگا؟ پھر تیرے یقین کے اوپر اللہ پاک تیرے لیے راستوں کی راستے کھولتے جائیں گے، راستوں کے راستے کھولتے جائیں گے. پھر اللہ پاک شیطان کے ہیلے وسوسوں سے تیری حفاظت فرمائیں گے. پھر اللہ پاک تیرے مرشد کو ان سے حفاظت کا ذریعہ بنا دیں گے. بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ کچھ مرشد سے فیض لینے کی آپ کو کچھ خاص باتیں بتا رہا ہوں کہ کس طرح ہم ماؤں بہنوں کو، کس طرح ہم حضرات کو مرشد کا پورا پورا نور، کس طرح مرشد کا پورا پورا فیض ملے گا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ ایک اور چیز بتاؤں. ریل گاڑی کے ڈبے تھے، ریل گاڑی کے ڈبوں نے منزل پہ پہنچنا تھا. اب ان ڈبوں کے لیے ضروری تھا وہ کسی انجن کے ساتھ جڑ جاتے، اور جڑنے کا مقصد یہ تھا کہ جڑتے تو ایسے جڑتے کہ راستے میں ساتھ نہ چھوڑتے. کیا کرتے جی؟ راستے میں ساتھ نہ چھوڑتے. اب ریل گاڑی کے ڈبے تو جڑ گئے انجن کے ساتھ، انجن چلنا شروع ہوا، انجن ذرا تیز تیز چلنے لگا. ڈبوں نے کہا ذرا بھائی صاحب آہستہ آہستہ آہستہ. ڈبے تھے بڑے بڑے، انہوں نے کہا اچھا آپ ہماری بات نہیں مانتے، ہم آپ کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں. انجن کا بیچ راستے میں ڈبوں نے ساتھ چھوڑ دیا. ایک ڈبے نے ساتھ چھوڑا، دوسرے نے ساتھ چھوڑا، تیسرے نے ساتھ چھوڑا، چوتھے نے ساتھ چھوڑا. ساتھ چھوڑتے 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 انجن اکیلا جا کے منزل پہ پہنچ گیا. ڈبے پیچھے تھے. ڈبوں نے جنہوں نے ساتھ چھوڑا تھا بیچ جنگل میں، ویرانے میں، سناٹے میں اکیلے رہ گئے، نہ آگے جانے کے نہ پیچھے آنے کے، نہ آگے کے رہے نہ پیچھے کے رہے. اچھا کچھ دن گزرے، کتے، بلی، جانور، چوپائے، دو پائے جانور ان ڈبوں میں چڑھتے 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 ڈبے دھوپ، بارش، برسات میں گل گل کے ختم ہو گئے، لیکن ڈبے منزل تک نہ پہنچ سکے. کیوں؟ ان کا ساتھ کمزور تھا. ان کا ساتھ کیا تھا؟ ساتھ کمزور تھا. اور دوسرا ایک بات، آخری بات کہتا ہوں، آخری بات کو ذرا توجہ سے سنیے گا. ساتھ تو دیا، ساتھ تو دیا، ساتھ پتہ ہے کب تک دینا ہے؟ کب تک دینا ہے؟ کب تک دینا ہے؟ الی یوم الموت. کب تک؟ کب تک؟ کب تک؟ اچھا اس دوران میں نا بڑے وسوسے آئیں گے، ان وسوسوں کو جھڑک دینا ہے. منزل تیری آگے ہے، بہاروں سے گزر جا. اس دوران میں بڑی رکاوٹیں آئیں گی، اس دوران میں آپ کو بڑے اسپیڈ بریکر آئیں گے روکنے کے لیے. جب انسان کی رفتار تیز ہو، ان ساری منزلوں گھاٹیوں کو طے کرتے کرتے منزل کی جستجو میں لگا رہتا ہے، اور جو منزل کی جستجو میں لگا رہتا ہے وہی منزل پہ پہنچ جاتا ہے. اللہ پاک مجھے اور آپ کو مرشد کا پورا فیض عطا فرمائے، مرشد کا پورا نور عطا فرمائے، مرشد کی پوری برکتیں عطا فرمائے. کالی دنیا، کالے لوگ، کالی مرچ، کالے ماش، کلونجی اور ہرمل، یہ چاروں چیزیں 50-50 گرام لینی ہیں. اس کا چلہ ہوگا انشاءاللہ، اور حضرت علی کی جو دعا ہے اس کے چلے کا آغاز انشاءاللہ 11 مئی بروز جمعرات سے انشاءاللہ حضرت جی کروائیں گے. 11 مئی بروز جمعرات. اسم اعظم کا روحانی دم انشاءاللہ 28 مئی بروز اتوار بعد نماز فجر تسبیح خانے میں ہوگا. 28 مئی بروز اتوار بعد نماز فجر. اب جو انشاءاللہ ہمارا عمل ہوگا درود شفا کا عمل ہوگا. ساری دنیا کی نیت کر کے
ساری دنیا کے مریضوں کی نیت کر کے، ساری دنیا میں اسپتالوں کی نیت کر کے، ساری دنیا میں اسپتالوں میں موجود مریضوں کی نیت کر کے، ساری دنیا کے تمام روحانی جسمانی مریضوں کی نیت کر کے ہم نے پڑھنا ہے درود شفا، اللہم صلی علی محمد بعدد کل دائن و دوائن وبارک وسلم، اللہم صلی علی محمد بعدد کل دائن و دوائن وبارک وسلم، اللہم صلی علی محمد بعدد کل دائن و دوائن وبارک وسلم۔ اللہ پاک تمام مرحومین کو شفا عطا فرمائے، تمام بیماروں کو شفا عطا فرمائے۔ اب مرحومین کے اصالِ ثواب کا عمل ہوگا۔ ہر جمعرات کو ہم اپنے نوافل، نفلی عبادات، ذکر، اذکار، تسبیحات، تلاوت، جو کچھ بھی ہم کرتے ہیں وہ سارا کا سارا لے کے آتے ہیں، اس کو جمع کرتے ہیں، اور جمع کرنے کے بعد سارا کا سارا مرشد کی جھولی میں ڈال دیتے، اور مرشد اس سارے کے سارے کو، ہمارے مرشد جو ہے وہ پھر ساری کی ساری پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کے وسیلے سے، انبیاء کرام کے وسیلے سے، اولیاء کرام کے وسیلے سے، صحابہ کرام کے وسیلے سے تمام مرحومین کی خدمت میں اس کا ایصال ثواب ہدیہ کر دیتے ہیں۔ ہم سب نے اپنے تمام نیک اعمال جمع کر کے مرشد کی جھولی میں ڈال دیے، سب نے ڈال دیے جی انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ اب ہمارے مرشد نے یہ ساری کی ساری نیکیاں تمام مرحومین میں تقسیم کر دیں، اللہ پاک اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ ذکر خاص ہوگا، اپنی جگہ بیٹھے بیٹھے ذکر خاص کا کارڈ تقسیم فرما دیں۔ ذکر خاص یہ برکت عمل ہے، یہ وہ نورانی عمل ہے جو سال 2 سال سے نہیں، 10-20 سال سے نہیں، 150 سال سے نہیں، بلکہ صدیوں سے اولیاء کرام کا معمول ہے۔ اس عمل کا دوسرا نام ذکر خاص، تیسرا نام ختم خواجگان۔ یہ وہ عمل ہے جس کے ذریعے سے جب دعا مانگی جاتی ہے اللہ پاک بندے کی جھولی میں ڈال دیتے ہیں، جس کے ذریعے سے جو بیماری سے نجات مانگی جاتی ہے اللہ پاک عطا فرماتے ہیں، جس کے ذریعے سے جس دکھڑے سے حفاظت مانگی جاتی ہے اللہ پاک اپنی رحمت سے عطا فرماتے ہیں۔ غرض کوئی بھی شخص اس کی محفل میں شریک ہونے والا خالی نہیں جاتا انشاءاللہ۔ کارڈ تقسیم فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، اللہم صلی علی بسم اللہ الرحمن الرحیم، الم نشرح لک صدرک۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد. الحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی علی لا الہ اللہم صلی علی یا اللہ. یا عزیز یا وہاب یا کریم. یا حی یا قیوم. حسبی اللہ و نعم الوکیل. اللہم یا قاضی الحاجات یا دافع البلیات یا حل المشکلات
یا کافی المہمات، یا شافی الامراض، یا منزل البرکات، یا رافع الدرجات، یا مسبب الاسباب، یا مجیب الدعوات، یا امان الخائفین، یا خیر الناصرین، یا دلیل المتحیرین، یا غیاث المستغیثین، اغثنا، یا مفرح المحزونین، رب انی مغلوب فانتصر، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. یا اللہ یا رحمن یا رحیم برحمتک. اللہم صلی علی محمد. آمین.
استغفر اللہ الذی کارڈ جمع کروا دے، سلطان الاذکار کا ذکر ہوگا۔ اس کے بعد انشاءاللہ مراقبہ اور دعا، اور نماز کے بعد انشاءاللہ نکاح ہوگا۔ لائٹ بند کر دیں۔ افضل ذکر لا الہ الا اللہ، 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 اللہ 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 اللہ
اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. مراقبہ. یا اول الاولین و یا آخر الآخرین یا راحم المساکین یا اجود الاجودین یا اکرم الاکرمین یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام. اے کریم شہنشاہ، اے پاک پروردگار، تیرے بندے اور بندیاں سارے اس اندھیری رات میں اندھیرا کیے ہاتھ پھیلائے، کوئی آنچل پھیلائے، کوئی ہاتھ جوڑے، سارے تجھ سے بھیک مانگ رہے ہیں. اے کریم شہنشاہ، اے کریم شہنشاہ، اے سخی لجپال، ان کی جھولیوں میں بھیک ڈال دے، ان کی جھولیوں میں بھیک ڈال دے. اے اللہ، کوئی دکھی ہے دکھوں سے نجات مانگتا ہے، کوئی جادو جنات کا ڈسا ہے جادو جنات سے خلاصی مانگتا ہے، کوئی دکھیارا ہے، کوئی غم کا مارا ہے، کوئی حالات کا اجاڑا ہے، کوئی بے سہارا ہے، کوئی بیماریوں میں گھرا ہے، کوئی بے روزگار ہے. مولا، سارے تیرے سامنے ہیں. اللہ، سارے تجھ سے تو بھیک مانگ رہے ہیں، تیری سامنے تو سب نے ہاتھ پھیلائے ہیں، سب سارے تجھ سے بھیک مانگ رہے ہیں. اللہ 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 اللہ، ان سب کی جھولیوں میں بھیک ڈال دے. اللہ، ان سب کی جھولیوں میں جو مرادیں ہیں ان کی بھیک ڈال دے. کوئی تیری رحمت سے خالی نہ جائے، تیری رحمت سے کام بنیں گے. اے کریم شہنشاہ، اے اللہ، یہ مانگنے کا ڈھنگ سلیقہ، تجھ سے مانگنے کا انداز تو ہمارے مرشد نے سکھایا ہے. ہم تو سارے گناہ گار، خطا کار، سیاہ کار، کالے تھے مولا.
ہماری صبحیں کہاں تھیں، شامیں کہاں تھیں، سارے پتہ نہیں کن غلاظتوں میں گھرے ہوئے تھے۔ اے اللہ ہم سارے گواہی دیتے ہیں، اللہ ہم سارے گواہی دیتے ہیں کہ اللہ یہ تجھ سے مانگنے کا انداز ہمارے مرشد نے سکھایا۔ اے کریم شہنشاہ اپنی رحمت سے صحت والی، عافیت والی زندگی ہمارے مرشد کو عطا فرما۔ اللہ صحت اور عافیت والی زندگی عطا فرما، صحت اور عافیت والی زندگی عطا فرما، صحت اور عافیت والی زندگی عطا فرما۔ اللہ ہم سب کی زندگیاں بھی ہمارے مرشد کو لگا دے۔ اے کریم آقا اس اپنی رحمت سے، اپنے فضل سے، اپنے کرم سے، اپنی عطا سے، اپنی بخشش سے، اپنی کرم نوازی سے، اپنے عفو درگزر سے اے اللہ اس تسبیح خانے کو قیامت تک کے لیے قبول فرما لے، ہر فتنے سے محفوظ فرما دے، ہر عافیت کو اس کے ساتھ شامل فرما دے، ہر آزمائش سے اس کی حفاظت فرما، اپنی رحمت سے فرما۔ اے اللہ اس تسبیح خانے کو منگتا نہ فرما، سدا اپنا محتاج رکھ، سدا اپنا سوالی رکھ، سدا اپنا بھکاری رکھ، اپنا ہی محتاج اور سوالی رکھ۔ اے اللہ در در کے بھکاری پن سے بچا، در در کے سوالی پن سے بچا۔ اے اللہ کریم، اے شہنشاہ عالم، اے اللہ یہ سارے بندے بندیاں اے اللہ تجھ سے بھیک مانگ رہے ہیں، اپنی رحمت سے ان کی جھولیوں میں بھیک ڈال دے، جو مانگتے ہیں عطا فرما، جو مانگنا چاہتے ہیں ان کے دل میں ہے عطا فرما۔ اے اللہ کسی کو محروم نہ فرما، کسی کو محروم نہ فرما، کسی کو خالی نہ لوٹا۔ اے اللہ کسی ایک کی صدا تیری بارگاہ میں پہنچ رہی ہے، تیری یا اللہ عرش تک پہنچ رہی ہے، کسی ایک کا آنسو، کسی ایک کی آمین، کسی ایک کا رونا، کسی ایک کا سسکنا، کسی ایک کا بلکنا، کسی ایک کا تجھ سے مانگنا۔ اے اللہ کسی ماں بہن بیٹی کا، کسی بھائی کا تیری بارگاہ اقدس تک پہنچ چکا ہے، فرشتے تھالی میں سجائے، فرشتے سجا کے تیری بارگاہ میں لے کر آئے ہیں اور تیری بارگاہ میں لا کر اس کو پیش کر رہے ہیں اور کہتے ہیں یا اللہ یا اللہ یا اللہ۔ یہ بندہ اور بندی تسبیح خانے میں بیٹھا ہے، تیرے پاک ناموں سے تجھے پکار رہا ہے۔ اے اللہ یہ اس کا آنسو سجا کے لائے ہیں، تو سب کچھ جاننے کے باوجود، تو سب کچھ دیکھنے کے باوجود، تو سب کچھ سننے کے باوجود اس کے آنسو کے بارے میں پوچھتا ہے فرشتوں کہاں سے لائے؟ فرشتے کہتے ہیں یا اللہ وہ تسبیح خانے میں بیٹھا یا بیٹھی رو رہی ہے اور تجھے منا رہی ہے، اور اس کا آنسو ہمیں سچا لگا، اس کے آنسو میں بڑا اخلاص تھا، اس کے آنسو میں رونا تھا، اس کے آنسو میں تڑپنا تھا، اس کے آنسو میں مچلنا تھا، اس کے آنسو میں تیری للہیت تھی، اس کے آنسو میں تیری محبت تھی، اس کے آنسو میں تیرا عشق تھا، اس کے آنسو میں تیرے کالی کملے والی کا عشق تھا، اس کے آنسو میں تیرے دوستوں کی محبت تھی، اس کے آنسو میں سچائی تھی۔ اے اللہ اے اللہ اے اللہ یہ آنسو ہمیں سچے لگے، اے اللہ اس لیے ان آنسوؤں کو سجا کے تیری بارگاہ میں لے آئے ہیں۔ اے کریم شہنشاہ، اے کریم شہنشاہ، اے نبیوں کی سننے والے، اے ولیوں کی سننے والے، اے صحابہ صحابیات کی سننے والے، اے غوث کتب ابدالوں کی سننے والے، اے گناہگاروں کی سننے والے، اللہ اے اللہ تو کل قیامت کے دن کہتا گناہگار تھے
آج ہم سارے خود ہی اعتراف کیے دیتے ہیں اللہ ہم گناہ گار ہیں، انی کنت من الظالمین، اللہ ہم سارے گناہ گار ہیں، پر ہیں تو تہرے خوار ہیں بدخوار ہیں، ڈوبے ہوئے ذلت میں ہے، کچھ بھی ہے مولا تیرے محبوب کی امت میں ہے، تیرے محبوب کی امت میں ہے، تیرے محبوب کی امت میں ہے، اپنے پیارے حبیب کی لاج رکھ، ان کے امتی ہونے کی لاج رکھ۔ بندو آؤ اپنا قافلہ لیے چشم تصور میں، یہ تصور میں مدینہ منورہ کی فضاؤں میں چلتے ہیں، آؤ تصور کی رفتار چلتے چلتے چشم خیال میں سامنے دیکھو گنبد خضرا کی بہاریں نظر آ رہی، بندو آؤ اپنا قافلہ لیے ان سنہری جالیوں کے پاس چلتے ہیں،